عائشہ کی زندگی کی کہانی ایک ایسے لمحے سے شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی 2 سالہ بیٹی کو گود میں لیے در در بھٹک رہی تھی۔ بچی مسلسل تیز بخار میں جل رہی تھی اور ایک ماں کی بے بسی اس کی آنکھوں میں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک بڑی کمپنی کے دروازے کے باہر وہ تھکی ہاری مایوس بیٹھی تھی کہ اچانک ایک امیر شخص اس کے قریب آیا۔ یہ منظر کہانی کے آغاز میں تو دکھایا جاتا ہے مگر اس کی حقیقت سب سے آخر میں کھلتی ہے۔ عائشہ کے پرس میں صرف 1 روپے کا نوٹ تھا اور 4 دن سے بچی کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ کسی ماں کے لیے اس سے بڑا درد اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجبوری کے ہاتھوں اس نے پڑوسن سائرہ باجی کے گھر دستک دی مگر انہوں نے بے رخی سے دروازہ بند کر دیا کہ تم پہلے ہی سب کے قرضے کھا چکی ہو۔ دل ٹوٹنے کے بعد وہ ایک قریبی کلینک پہنچی۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے ترس کی نظر سے نہیں تماشا سمجھ کر دیکھا۔ کمپاؤنڈر نے ڈانٹ کر باہر جانے کو کہا مگر اس کی گریہ اوزاری نے اس کے دل کو پگھلا دیا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کا دل بھر آیا۔ اس نے بغیر فیس لیے بچی کا علاج کیا اور اپنی جیب سے 2000 روپے دیے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اچھی خوراک بھی لازمی ہے۔ اس وقت عائشہ نے بتایا کہ کوئی نامعلوم شخص ہر صبح ان کے دروازے پر دودھ رکھ جاتا ہے جو وہ اپنی بچی کو پلا دیتی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دیا اور گھر بھیج دیا۔ گھر لوٹتے ہوئے عائشہ کا دل ماضی کے دکھوں سے بھر گیا۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی مگر جوانی کے جوش میں وہ والدین کی روک ٹوک کے خلاف بغاوت پر اتر آئی۔ کالج میں موبائل لیا، انسٹاگرام بنایا اور وہاں زارا نامی لڑکی کے ذریعے ایک امیر لڑکے اجمل سے رابطہ ہوا۔ آہستہ آہستہ بات محبت تک پہنچ گئی۔ اجمل نے اسے بتایا کہ زارا تو بس اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھی ورنہ وہ تو عائشہ کو پہلی بار مال میں دیکھ کر ہی اس پر دل بیٹھا تھا۔ ایک رات بھائی نے اسے کال پر پکڑ لیا اور ہر چیز پر پابندی لگا دی۔ اندھی محبت میں عائشہ نے اجمل سے راستہ پوچھا اور اس نے فوراً کہا، میرے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لو، اور وہ بھاگ گئی۔ نکاح کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ 3 ماہ بعد عائشہ حاملہ ہوئی اور پھر ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ مگر خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہیں۔ 1 سال پہلے اجمل اچانک عائشہ بیٹی کو لے کر ماں باپ کے گھر پہنچی مگر انہوں نے بغیر ایک بار دیکھے دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ تب سے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے زندگی کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ بچی کی بیماری کے لیے وہ کئی کمپنیوں میں نوکری ڈھونڈنے گئی مگر میٹرک پاس ہونا اور بچی کو اکیلا نہ چھوڑ سکنا ہر جگہ اس کے راستے میں دیوار بن گیا۔ آخر کار جب وہ تھکی ہاری ایک کمپنی کے باہر بیٹھی رونے لگی، وہی نقاب پوش شخص دوبارہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میری 2 ماہ کی بیٹی ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، وہ دودھ نہیں پیتی، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنا دودھ پلاؤ، اس کے بدلے تمہیں گھر نوکری پیسے، اور ہاں، میں تمہارے سارے حالات جانتا ہوں۔ عائشہ مجبور تھی، وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ شخص اسے ایک شاندار بنگلے میں لے گیا۔ ملازمہ نے ایک ننھی بچی اس کی گود میں رکھی۔ عائشہ نے جیسے ہی بچی کی تھوڑی پر موجود نل دیکھا، اس کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ یہ اجمل کی بچی تھی۔ غصے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے کہا، نقاب اتارو، اور جب اس شخص نے نقاب اتارا، وہ اجمل تھا۔ سچ اور معافی۔ اجمل نے روتے ہوئے کہا، ابوا نے دھمکی دی تھی کہ عائشہ کو ختم کر دیں گے، اس لیے میں دور چلا گیا۔ ہر روز صبح دودھ میں خود رکھ کر جاتا تھا۔ ڈاکٹر کو میں نے ہی کہا تھا علاج مفت کرے۔ میری پہلی بیوی مر گئی، بچی دودھ نہیں پیتی، بس اس لیے میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ عائشہ ٹوٹ کر رہ گئی، مگر اپنی بیٹی اور اس معصوم ننھی بچی کی خاطر اس نے اجمل کو معاف کر دیا۔ 2 ماہ بعد عائشہ نے نہ صرف اجمل کو بلکہ اس کے بوڑھے باپ کو بھی دل سے معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، اجمل نے عائشہ کے والدین کو بھی راضی کر لیا۔ کہانی اس دن پر ختم ہوتی ہے جب عائشہ کی بڑی بیٹی کی 3ری سالگرہ منائی جا رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ اسے گلے لگاتے ہیں، دونوں نواسیوں کو پیار کرتے ہیں اور سب کے چہروں پر سکون اور محبت کی چمک ہوتی ہے۔ عائشہ اپنی زندگی سے یہ سیکھتی ہے، محبت میں گھر چھوڑ دینا کبھی درست فیصلہ نہیں ہوتا۔
ماں باپ کی محبت کے آگے دنیا کی کوئی محبت نہیں۔